अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो चुके हैं, धांधली शुदा इनको नाम देना चाहिए। इंतखाबात हो चुके हैं, जिन हालात में ये इंतखाबात देखने को हमें मिले, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है जिसके ऊपर सभी लोग बात कर रहे हैं वो था टर्न आउट, जिसके ऊपर मैं शुरू दिन से मैं भी बात कर रहा हूँ, बाकी लोग भी बात कर रहे थे कि अगर 65 से 60% के दरमियान कोई टर्न आउट निकल आया तो बाजी पलट जाएगी। तो वही हुआ कि बाजी पलट गई। अब इमरान खान साहब के पलड़े में बड़ा सा वज़न आ चुका है, जो कि हबीब अकरम साहब कहा करते थे कि इमरान खान साहब से इनको बात करनी पड़ेगी, तो इनको अब बात करनी पड़ेगी क्योंकि उसके पलड़े में बहुत वज़न आ चुका है। अगर बात की जाए वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त वैसे ही हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, ये मैं नहीं बल्कि नून लीग को तो अब खैरबाद ही कह चुके हैं। मोहम्मद ज़ुबैर गवर्नर सिंध रहे हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर बात की है कि PTI के पास अब इतनी सीटें हैं कि वो हुकूमत बना सकें। अब दूसरी तरफ जो कि धांधली, अब सबको पता है कि धांधली हो रही है, ये तो सबको पता है, लेकिन मैं इसकी गहराई में जाने के सारा मामला कैसे गुजरा उसके ऊपर जाने से बेहतर ये है कि हम मेन पॉइंट के ऊपर बात करें कि अब चीज़ें चल क्या रही हैं। देखिए, अब इमरान खान साहब के चंद सीटें यानी कि जो कि 100 से ऊपर थीं, अगर 100 से ऊपर अब उनके पास सीटें होती हैं तो वो असम्बली में बैठते हैं तो बहुत ज़बरदस्त एक पैगाम जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। एक तो ये बात है, लेकिन उससे पहले एक और बात है कि लब्बैक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक के दरमियान राब्ता हुआ है, उसके ऊपर क्या अपडेट हैं और राब्ता क्यों हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और लब्बैक अब क्या चाह रहे हैं, इसके ऊपर भी एक अपडेट हैं, वो मैं भी आपसे शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले जो मुझे जल्दी है वो ये बताने की किन हलकों में क्या हुआ है। देखिए, जो तशवीश है, जो सबसे बड़ी एक धांधली हुई है जिन हलकों में मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, वो एक है सलमान अकरम राजा साहब वाला लाहौर में, जिसमें मद्दे मुकाबल थे ओन चौधरी साहब। अब ओन चौधरी साहब को तो मेरी खुद कई बंदों से बात हुई, उनको तो नून लीगी वोट नहीं दे रहे थे। जिन सहाफ़ियों से मेरी बात हो रही थी, नून लीगी सहाफ़ी थे, वो कहते थे कि यार इसको देने से बेहतर है आप वोट कास्ट ही ना करें। यानी कि जिसको कोई नून लीगी भी वोट देने के ऊपर रजामंद नहीं था, ओन चौधरी को, जिसका किरदार इतना घटिया किस्म का है, तो वहाँ से ओन चौधरी को जितवा दिया गया। हालांकि आज सुबह तक वहाँ से सलमान अकरम राजा साहब विन कर रहे थे, लेकिन अचानक अनाउंसमेंट होती है कि ओन चौधरी साहब वहाँ से इलेक्शन विन कर गए और उसकी अनाउंसमेंट कर दी जाती है। लेकिन अब सलमान अकरम राजा साहब इतनी हार मानने वाले तो हैं नहीं, इतनी बड़ी लीड से उनको हराया गया है, जहां 50,000 वोटों का फ़र्क हो और एकदम से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए और बता दिया जाए कौन चौधरी जीत गया, वो हार मानने वाले तो हैं नहीं। अब सलमान अकरम राजा साहब ने क्या किया है कि इसको वो अदालत लेके गए और अभी भी समाअत जस्टिस बाकर नजफी की अदालत में लाहौर हाई कोर्ट में जारी है। सलमान अकरम राजा साहब बेसिकली अकेले नहीं हैं, उनके साथ सलमान अबूज़र नियाज़ी साहब जो हैं वो भी उनके साथ ही हैं। मेरा ख्याल है कि वो इस चीज़ को, सीट को वापस हासिल कर लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं नहीं जाने देगी। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े बड़े सरप्राइज़ तो दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब जवेद लतीफ़ हार गया, साद रफ़ीक हार गया और मौलाना फजल रहमान वो हार गया। यानी कि इतने बड़े बड़े सरप्राइज़ उन्होंने दिए, इनको जीतने नहीं दिया। तो ये भी एक सरप्राइज़ है। लाहौर में एक तीसरा सरप्राइज़ आप इसको कह सकते हैं, वो था रुहेल असगर की जगह। मुझे उम्मीद ही नहीं थी, यानी रुहेल असगर एक धड़े का बंदा है, उसको हराना इतना आसान नहीं था, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ भी बाजी पलटी है और वहाँ से रुहेल असगर को शिकस्त हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ से सीट निकाल ली है अपनी। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है रुहेल असगर के हलके के हवाले से। दूसरी बात जो है गुजरात से है, सबसे बड़ी दो धांधली हुई है इन आम इंतखाबात में, मैं समझता हूँ वो गुजरात में हुई है। गुजरात में क्यों हुई है कि एस्टेब्लिशमेंट ने परवेज़ इलाही के ख़ानदान को अपने साथ बेवफाई की सज़ा दी है। यानी कैसरा इलाही जो सालिक से बहुत आगे थी, उनको यकदम आपने हिरा दिया। कुछ समझ में तो आए ना यार, कुछ चीज़ें इस तरीके से भी तो चलाए ना कि कुछ थोड़ा बहुत यकीन भी बंदे को आ जाए। ये क्यों हम कह रहे हैं, ये है टर्न आउट की ताकत। यानी कि कोई यकीन नहीं कर पा रहा कि यार ये तो नून लीगी खुद कह रहे हैं कि यार ये गुजरात में भी सारी धांधली हुई है। जितनी सीटें थी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़, ख़ानदान के ख़िलाफ़, उनको नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए और वहाँ से उनको जितवा दिया गया है। तो ये परवेज़ इलाही के ख़ानदान को एस्टेब्लिशमेंट ने सज़ा दी है अपने साथ बेवफाई की। गुजरात से बहुत बड़ी धांधली हुई है और ये जो वोट पड़ा है सारे का सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इतना बड़ा टर्न आउट सामने आया है कि नवाज शरीफ भी बगैर धांधली के नहीं जीत सका। यास्मीन राशिद साहिबा से वो धांधली करके जीता है। 1 मिनट में वो चीज़ें बदल जाती हैं, वोट बदल जाता है और 1 मिनट में नोटिफिकेशन आता है कि जी यहाँ से नवाज शरीफ विन कर गए हैं। और जो
آفیسر تھے یہاں پہ ریٹرننگ آفیسر تھے، ان کو تبدیل کیا گیا، ان ٹائم تبدیل کیا گیا۔ وجہ کیا بتائی گئی کہ ان کی صحت خراب تھی، ان کی طبیعت خراب تھی، اس لیے ان کو تبدیل کیا گیا۔ حالانکہ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس سے انکار کیا تھا، جو پرانے ریٹرننگ آفیسر تھے انہوں نے دھاندلی کرنے سے انکار کیا تھا، اور یاسمین راشد صاحبہ کو میرا 5 یا 6 ہزار کی لیڈ سے ہرا دیا گیا کہ یہاں سے یاسمین راشد صاحبہ ہار گئی ہیں، اور نواز شریف کو جتوا دیا گیا ہے۔ نواز شریف کو بڑا لیڈر بنا کے پیش کیا جاتا تھا، لیکن مانسہرہ سے پاکستان تحریک انصاف کے ایک کارکن نے ظاہراً کو ٹکٹ جاری کیا ہوا تھا، تو اس نے نواز شریف کو مانسہرہ سے بری طرح شکست دی ہے۔ یہ پڑا ہے آپ کا قومی لیڈر، جس کو آپ کئی مہینوں سے بڑا پروان چڑھا رہے تھے، جس کی آپ یاری کر رہے تھے ہر حوالے سے، جس کو گراؤنڈ بنا کے دی جا رہی تھی۔ جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر میدان میں نکلا ہے تو اس نے ان کو دن میں تارے دکھا دیے ہیں، ان کے 14 طبق جو ہیں وہ روشن کر دکھائے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف ون کر کے آگے کھڑی ہے۔ اب آپ دھاندلی کرتے رہیں جتنی کرنی ہے، لیکن اس کو انٹرنیشنل میڈیا، پاکستانی میڈیا، خود ان کے صحافی، میں آپ کو 3 کے نام بتاتا ہوں۔ ابصار عالم نے کہا نواز شریف کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے۔ شاہ زیب خان زادہ نے کہا کہ اگر نواز شریف جیت رہا ہوتا تو وہ اس وقت نتائج مانگ رہا ہوتا۔ سلیم صافی نے کہا، اس نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف جتنا ووٹ پڑا ہے، عوام کو اس بادشاہت سیاست سے نفرت ہے، اس لیے انہوں نے وہ سارا ووٹ ڈالا ہے۔ تو یعنی یہ 3 صحافی تو میں نے آپ کو گنے چنے بتائے ہیں، باقی حامد میر صاحب اس کے اوپر مسلسل بات کر رہے ہیں کہ یہ دھاندلی کی جا رہی ہے۔ رات دن 10 بجے کے بعد جو بھی رزلٹ آ رہے ہیں وہ متنازع ہیں۔ یعنی اتنی بڑی میسو گراؤنڈ پہ ٹرن آؤٹ کے حوالے سے جو چیزیں آئی ہیں، اس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا کہ یار اب کیا کرنا ہے، اور یہ ننگا ہو کے اب جو کیسرا الہی ہے۔ اور دوسری طرف ہم حلقوں کی بات کریں، جو سیالکوٹ میں ریحانہ ڈار صاحبہ کے خلاف خواجہ آصف جو ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں، وہ بھی سب کے سامنے ایک اتنی بڑی لیڈ سے وہ ماں جی جیت رہی ہیں، اور یکدم سے خواجہ آصف صاحب کا پیغام آتا ہے کہ وہ جیت رہے ہیں، اور وہ جو نیوز چینل ہیں وہ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب ریحانہ ڈار صاحبہ سے آگے جا رہے ہیں۔ تو یہ ریحانہ ڈار، نواز شریف، کیسرا الہی، یاسمین راشد کو ہرانا، یہ سب کچھ میں نے آپ کو جلدی میں سب کچھ چیزیں زیادہ بتانے کی میں کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ چیزیں بہت زیادہ ہیں، کل سے بہت ساری اپڈیٹ ہیں۔ ہم آگے چلتے ہیں، اور دوسری طرف اٹک میں یکدم چیزیں سامنے آتی ہیں کہ وہاں جو NA-50 تھا، وہاں سے نون لیگی کے جو نون لیگی امیدوار ہیں اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے۔ دیکھیں NA-50 میں اٹک میں تو نون لیگ میدان میں ہی نہیں تھی بھائی، وہاں تو نون لیگ کا مقابلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ نون لیگ تو تھی تیسرے نمبر پہ، وہاں تو مقابلہ تھا پاکستان تحریک انصاف اور تحریک لبیک کا، جہاں سے سعد رضوی صاحب کو بھی ہرا دیا گیا، اور ایمان طاہر صاحب ہیں ان کو بھی ہرا دیا گیا، اور یکدم جو ہے وہ نوٹیفیکیشن نون لیگ کے امیدوار کا جاری کیا جاتا ہے۔ وہاں بھی کوئی مقابلہ نہیں تھا، لیکن وہاں سے بھی نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر بات کریں کہ جو میں نے آپ کو بتا دی رہنما جتنے ہارے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے بڑے بڑے برج الٹ گئے ہیں۔ اسی طرح لاہور میں نے بتایا کہ کیا نام ان کا لطیف کھوسا صاحب وہ جیت گئے ہیں، سعد رفیق صاحب نے اپنی ہار قبول کر لی ہے۔ یہ بڑی گریسفل بات ہے کہ اگر آپ ہار گئے ہیں تو اپنی ہار کو قبول کر رہے۔ اسی طرح مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے بھی اپنی ہار کو جو ہے وہ تسلیم کر لیا ہے۔ تو یہ حلقے جو تھے چنیدہ میں نے آپ کو بتایا، میرے ساتھ بہت سے دوستوں نے بھی رابطہ کیا، جو کہ شکرگڑھ سے مجھے بتایا گیا اور شیخو پورہ سے خصوصاً مجھے بتایا گیا، دوستوں نے رابطہ کر کے کہ یار یہاں سے یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس دفعہ ٹرن آؤٹ بہت زیادہ رہا، پاکستان تحریک انصاف نے گیم چینج کیا، اور آخر پہ میں بات صرف اتنی کرنا چاہوں گا کہ جو تحریک لبیک اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان رابطہ ہوا ہے، یہ دیکھیں ایک ذرائع تو نہیں ہے، پکے ذرائع تو نہیں ہیں، لیکن یہ خبر سامنے آ رہی ہے جو کہ پہلے بھی ہمیں معلوم ہوتا رہا ہے، چیزوں سے پتہ چلتا رہا ہے کہ ان کے درمیان رابطہ ہوگا۔ اب پاکستان تحریک انصاف اور تحریک لبیک کے درمیان رابطہ ہوا ہے، اور گوہر جو ہیں چیئرمین گوہر ہیں، گوہر علی بیرسٹر گوہر علی ہیں، انہوں نے سعد رضوی صاحب سے رابطہ کیا ہے، اور رابطہ کس بیس کے اوپر ہوا ہے کہ جی آپ دھاندلی ہوئی ہے ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، دو رائے ہیں ہی نہیں۔ یہ تو نون لیگ کے صحافی خود مان رہے ہیں کہ دھاندلی ہو رہی ہے، اتنی بڑی میجورٹی تحریک انصاف کی جس کو اب دھاندلی کے ذریعے کم ووٹنگ میں بدلا جا رہا ہے، یہ تو دھاندلی تو ہو رہی ہے۔ تو اسی حوالے سے رابطہ ہوا ہے، تو سعد رضوی صاحب نے کہا ہے کہ میں اپنی جو مجلس شورا ہے، اپنی کابینہ ہے، اس کے ساتھ مشاورت کے بعد میں آپ کو بات مکمل بتاتا ہوں، تو پھر ہم اس کے اوپر لائے عمل بناتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ اب ممکن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور تحریک لبیک یا رسول اللہ مل کر اس دھاندلی کے خلاف کوئی نہ کوئی پروٹیسٹ بھی ارینج کر سکتی ہیں، لیکن اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف میجورٹی میں کھڑی ہے،
میجورٹی میں کھڑی ہیں، یعنی کہ اگر آپ ان کو حکومت دینا چاہیں تو وہ حکومت بنا سکتے ہیں. اپنی تھوڑی بہت ان کو پولیٹیکل انجینئرنگ کرنی پڑے گی، کچھ نمائندگان اپنے ساتھ ملانے پڑیں گے، لیکن وہ سب سے میجورٹی میں وہ کھڑے ہیں اس وقت. اور نون لیگ کا جو ایک خواب تھا کہ 2/3 میجورٹی والا، نواز شریف کا وزیر اعظم والا، وہ سارا کچھ چکنا چور ہو کر رہ گیا ہے. کل سے جو ایک میسو گراؤنڈ پہ ٹرن آؤٹ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے جو کہ پورے پاکستان سے ہے، اور ابھی تک نتائج جو ہیں کنفرم نہیں ہو پا رہے، کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ دھاندلی میں لگا ہوا ہے. جس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں، جس طرح کی فوٹیجز آ رہی ہیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے نمائندگان ہیں وہ باہر کھڑے ہیں، آفس کے باہر کھڑے ہیں اپنے نتائج لینے کے لیے. انہوں نے دھرنے بھی دیے ہوئے ہیں. اسی طرح علیم خان ہیں، ان کے مقابلے میں علی بٹر جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں وہ مقابلے میں تھے، ان کے ساتھ دھاندلی کی جا رہی ہے. وہ بھی دھرنا دیے بیٹھے ہیں لاہور میں کہ ہمیں نتائج نہیں دیے جا رہے. تو جنگیر ترین خان صاحب کا بتایا تھا میں نے آپ کو کہ ملتان سے وہ نہیں جیت سکے گا. ملتان سے جنگیر ترین خان صاحب کو ہار ہوئی ہے، بری طریقے سے ہار ہوئی ہے، اور لودھرا سے بھی برے طریقے سے جنگیر ترین خان صاحب الحمدللہ ہار گئے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوشل میڈیا جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے اب وہ یہ چاہ رہا ہے، صدیق بلوچ جو کہ نون لیگی نمائندے ہیں ان کی کہہ رہے ہیں کہ حمایت کریں تاکہ جنگیر ترین جیت نہ سکے، کیونکہ جنگیر ترین نے پاکستان تحریک انصاف کے لودھرا سے 3 رہنماؤں کو اغوا کروایا اور اپنی حق میں ان کو دستبرداری کروائی گئی. ایک ان میں خاتون بھی شامل تھی جن کا میں نے آپ کو بتایا تھا، عفت طاہرہ صاحبہ. اس سے پہلے بھی پیر اقبال صاحب تھے، ان کو بھی اپنے حق میں انہوں نے دستبرداری کروائی تھی. تو اسی لیے تحریک انصاف کی جا کہ یہ ایک انرجی تھی، اس میں اینجر بھی تھے کہ یار اس کو نہیں جیتنے دینا. تو صدیق بلوچ وہاں سے ون کر گئے ہیں. جنگیر ترین خان صاحب نہ لودھرا سے جیت سکے ہیں اور نہ ہی ملتان سے جیت سکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے تقریباً کئی شہروں میں کلین سویپ کر دیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا پیغام بھی ہے اور بہت چیز خطرناک بھی ہے کہ اب کیا کرنا پڑے گا. اور وہی بات کہ اب آپ کو قیدی نمبر 804 سے جا کے بات کرنی پڑے گی، ورنہ وہ 4 حلقوں کے اوپر اس نے 100 دن سے اوپر اس نے دھرنا دیے رکھا ہے. اور اب اگر آپ اتنے حلقوں کے اوپر دھاندلی کر رہے ہیں، یاد رکھیں کہ ایک دن اس نے باہر آنا ہے، اور وہ جلد باہر آنے لگا ہے. تو وہ کتنے دن اس کے اوپر پروٹیسٹ کرے گا؟ کیا ایسی حکومت جو مخلوط ہوگی، بالکل نگران حکومت سے بھی کمزور ہوگی، کیا وہ چل پائے گی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. کیا آپ اس کو چلا پائیں گے؟ ملک چل پائے گا؟ استحکام آئے گا؟ نہیں آئے گا حضور. خدا کے لیے جو جیتے ہیں ان کو جیتنے دے. پہلے بات کی تھی کہ یہ نیٹ جو بند کیا ہے اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا، کوئی امپیکٹ نہیں ہونا، کوئی اثر نہیں ہونا. 1970 میں بہت بڑا ٹرن آؤٹ نکل آیا تھا. آپ نے سارے اس وقت ملک 2 لاکھ کر دیا تھا. تو اس وقت بھی ٹرن آؤٹ بہت بڑا نکل آیا ہے. نیٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ووٹ نکلتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، لوگ ووٹ ڈالتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے کہ لوگوں نے کیسے ووٹ ڈالے ہیں. پہلے ایم این ایز ایم پی ایز کی گاڑیاں جاتی تھی لوگوں کو لینے کے لیے گاؤں میں پولنگ اسٹیشن تک، لیکن اس بار لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نکل رہے تھے. لوگوں کو لے جایا جا رہا تھا پولنگ اسٹیشن میں، لائنوں میں لگ کے لوگ گھنٹوں ویٹ کر رہے تھے، لیکن انہوں نے ووٹ دیا ہے. اور یہی وہ ٹرن آؤٹ ہے جس نے آپ کے چہرے اڑا کے رکھ دیے ہیں. اور آپ کے یہ جو چیزیں آئی ہیں یہ آؤٹ آف سلیبس ہیں. دیکھتے ہیں کہ آگے اگر ہمارے حکام کو جو مقتدرہ حلقے ہیں اگر اللہ ان کو ہوش کے ناخن دے تو چیزیں سمجھ سکتی ہیں یا نہیں. دیکھتے ہیں کہ اس کو وقت کیا ہوتا ہے آگے، لیکن چلنا یہ چاہیے کہ اس کا جس کا حق ہے اس کو وہ ملنا چاہیے. فی الوقت اتنا اجازت دی. اللہ حافظ.